بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کی دولت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں پر فضیلت نماز روزہ کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ درد دل کی وجہ سے تھی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت کا درد مانگتے رہیں۔ دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، ہر تمنا بن کہے پوری ہو سکتی ہے، مگر درد دل بن کر مانگنے تو ملتا ہے۔ یہ مانگنے سے بلکہ بار بار مانگنے سے ملتا ہے۔ جتنی طلب زیادہ ہوتی ہے اور تڑپ میں شدت پیدا ہوتی ہے، اتنا جلدی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو درد دل نصیب ہو جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ انسان کی عبادت میں اور اس کے اعمال میں اس وقت تک جان پیدا نہیں ہوتی جب تک دل میں اللہ کی محبت کا درد نہ ہو۔ دل میں اللہ کی محبت ہو تو نیک کام کرنے کو خود بخود دل چاہتا ہے۔ عبادت بوجھ نہیں محسوس ہوتی بلکہ اپنے محبوب سے ملانے کا ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ درد کا حصول بھی انسان کی پیدائش کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد ہے جس کے لیے ہم سب نے جد و جہد کرنی ہے۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر بناؤ سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا، لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال آیا اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ بات حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے واحد القہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزر پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی ہو گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی،
اور مصر کے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلمان بن عبد الملک بہت بڑا انسان تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایک وقت میں 4 نکاح کرتا تھا، 4 دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا، پھر ان کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا۔ بانیاں الگ تھیں، لیکن 35 سال کی عمر میں مر گیا، 40 سال بھی پورے نہیں کیے۔ دنیا میں کتنی عیاشی کی انہوں نے۔ اس کے مقابل عمر بن عبدالعزیز 41 سال ان کے بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جب سلمان کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹے ایوب نے کہا میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، جلدی دفن کرو۔